ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بڑی ہی حسین و جمیل حور پر پڑی، جو بڑی ہی پریشان حال بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل دریافت کریں کہ یہ اس قدر زاروں قطار کیوں رو رہی ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معراج کی رات تھی، سارا عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے چشمے برا تھا۔ ملائکہ و مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ تزک کے احتشام کے ساتھ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملک کا معائنہ فرمایا، اب سیر کے لیے باغ فردوس کی جانب بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر جانب حور و غلماں کی صفیں استادہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی گشت کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک افسردہ اور ملول حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیاں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ معلوم کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے ایسے دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سرور کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جب ہی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نظر کرم میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال پوچھ لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال معلوم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جب کہ انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے، حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرور کونان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار، اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے خوبصورتی کی ملکہ بنایا ہے۔ 8 جنتوں میں میری خوبصورتی کا کوئی حریف نہیں ہے اور میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کے بامو در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ روز قیامت تمام حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ الہی، میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک تمنا کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار صبح کے وقت میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، یا رب العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ جھکی رہے گی کہ تو نے مجھے حسن و جمال کی بے مثال خلقتوں سے نوازا ہے۔ اے رب العالمین، عرصہ سے ایک خواہش سینہ میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دریا پورے جوش پر تھا۔ میری یہ درخواست قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی جانب بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج کائنات کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔
جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی۔ جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور تمناؤں کا سارا خیر من جل گیا۔ اس وقت سے آج تک خواہشات کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل، کالا رنگ اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نبھا ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، اس اپنے جوڑے کا جو جلوہ تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان کر۔ تو اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشم و نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات مکمل کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، آنکھیں غیرت و جلال سے لال ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاق، عیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم میں نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے علم نہیں، تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسنت پر امتیاز فائز ہے کہ فردۂ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلق کے رخساروں پر تل بن کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شگفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی خوبصورتی پر تو غرور نہ کر۔ ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی۔ حسن و جمال کا سارا غرور اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیافام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سرور کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں، اس کی معذرت قبول فرمائے گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کار ساز تیری دہائی کہ سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ سرور کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے۔ ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا ہے۔ دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں۔ لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مجھے شدید بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔
ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف سے اڑا کے لیٹا ہوا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی محنت والا کام، میں روتا جا رہا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو تھوڑی بہت امید جاگی تھی یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پتہ تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح مجھے بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ سبحان اللہ۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل چلتا رہا جب تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بند جاتی تھیں اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔